سورہ کہف کی 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ ہوئے زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت قرار دیا ہے۔ زینۃ لها، زمین کی زینت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ تمہارے درمیان، افراد کے درمیان کون سے ایسے افراد ہیں أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو بہترین عمل انجام دیں۔ یہ زینت خداوندی جو مختلف قسم سے اس دنیا میں خدا نے خلق فرمایا ہے، آیا انسان ان تمام زینتوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے؟ غور کیجیے گا، ان تمام زینتوں میں انسان الجھ کر رہ جاتا ہے یا ان تمام زینتوں کو کما حقہ استعمال کر کے اللہ کی اطاعت انجام دیتا ہے؟ دونوں بڑا فرق ہے۔ افراد دنیا کی زینتوں میں اللہ کے خلق کردہ اشیاء ہے، اس کا انسان انکار نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان زینتوں کا بے جا تصرف انسان کر لیتا ہے اور ان تصرفات کے ذریعے سے وہ زینتیں ضائع کی حد تک پہنچ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ انسان کما حقہ ان زینتوں سے استفادہ حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ خدا بند تعالیٰ ان تمام زینتوں انسان کے لیے خلق فرمایا اور بڑے بہترین انداز میں انسان کے لیے خلق فرما لینے کے بعد ارشاد فرماتا ہے یہ زینتیں تمہارے لیے ہے، یہ زینتیں تمہارے استعمال کے لیے ہے، تم اس سے استفادہ اٹھاؤ، لیکن بہترین عمل انجام دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان زینتوں سے استفادہ کر کے بہترین ایہم احسن عملا لیبلوہم، یہ آزمائش ہے، آزمائش خدا بندی ہے۔ ہمیں آزمائشوں میں، امتحانات میں کامیاب ہونا ہے۔ کون سا ایسا باشعور انسان، کون سا ایسا عقل مند انسان کہ جس سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھائی ایک امتحان آپ سے لیا جائے، کیا آپ اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہیں گے، سرخرو ہونا چاہیں گے یا فیل ہونا چاہیں گے؟ کوئی باکمال انسان، کوئی عقل مند انسان یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں امتحان بھی دوں گا اور اس غرض سے امتحان دوں گا کہ امتحان میں ناکام رہوں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ امتحان اگر میں دے رہا ہوں تو امتحان میں کامیابی حاصل کر سکوں، اور وہ بھی کامیابی ایسی کامیابی کہ جس سے مقصد حاصل ہوتا ہوا نظر آئے۔ انسان امتحان اس لیے دیتا ہے، بڑا مقصد ہوتا ہے۔ آپ ایس ایس سی کا امتحان آپ نے دیا، 10ویں جماعت، ایچ ایس سی کا امتحان آپ نے دیا، 12ویں جماعت، بی اے، ایم اے، جو کچھ آپ نے کیا، فائنل آپ نے کیا۔ ایک سوال ہے، آپ نے جو 10th کلاس کا امتحان دیا، پہلا بورڈ کا امتحان، سوال ہے، غور کیجیے گا سوال، آیا آپ نے پہلا بورڈ کا امتحان وہ مارک شیٹ جو لینے کے لیے آپ اسکول پہنچے تھے اور جس مارک شیٹ لینے کے بعد جس پر آپ نے دیکھا کہ 80% بنا ہے آپ کا مارک شیٹ، جس کو لینے کے بعد آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی، اباؤ 90 تھا، بتلائیے آپ نے 10 کا امتحان آیا اس مارک شیٹ کو حاصل کرنے کے لیے دیا تھا؟ اگر آپ کو غور کریں، تھوڑا سا فکر کریں، تو آپ کا سوال یہی ہوگا کہ میں نے 10 کا امتحان 90% جو بنایا ہے یہ مارک شیٹ لینے کے لیے امتحان نہیں دیا تھا، بلکہ ایک 10 کا منصب یعنی ایس ایس سی کا منصب بہترین پرسنٹ سے حاصل کرنے کے لیے میں نے 10 سال کی محنت کی ہے، تاکہ اس
10 سال کی محنت کو بہترین % کے ساتھ اس کاغذ پر تحریر کرواؤں۔ آج انسان جو عمل انجام دے رہا ہے، یہ مثال کی چھوٹی سی جو میں نے آپ کی خدمت کو بیان کی ہے، کیا واقعاً آپ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے دے؟ آپ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے؟ عزیزان گرامی، یہ تو وہی عبادتیں ہیں کہ جس کو بہت صاف طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے اے اللہ، نہ میں تیری عبادت کو تجھ سے نعمتوں کے لالچ میں کرتا ہوں، اور نہ میں تیری عبادت تجھ سے خوف کے درمیان میں کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے انجام دیتا ہوں کہ تجھے میں نے لائق عبادت سمجھا۔ کیا واقعا ہماری نمازیں، کیا واقعا ہمارے روزے، کیا واقعا ہمارا خمس، کیا واقعا ہمارا حج، کیا واقعا ہماری زیارتیں، کیا واقعا ہمارے واجب اعمال، کیا واقعا ہمارے مستحبات اس طرح سے انجام پاتے ہیں کہ ہمیں لائق عبادت کیا ہم نے ذات پروردگار کو سمجھا ہے یا نہیں؟ اگر ایک سجدہ پروردگار کو لائق عبادت سمجھ کر انسان انجام دے لے تو ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوشنود کرنے کا ضامن قرار ہے۔ یہ کہہ رہا خدا کہ انسان انجام دے اطاعت الہی۔ یہ آزمائشات اللہ تعالیٰ کی جانب سے، انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشات میں مبتلا کرتا ہے۔ نبیوں کی آزمائش بڑے درجے پر فائز، ان کی آزمائش مختلف ہوئی، جناب یعقوب ہے، جناب یوسف ہے، جناب ایوب ہے، اور دیگر انبیاء ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ تو خدا کا امتحان یاد رکھیے، ہم خدا کے امتحان کو صرف ایک پہلو سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہم اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خدا کا امتحان ہے۔ میں آپ کے سامنے خدا کے امتحان کے 2 پہلو روشن کرنا چاہتا ہوں، اور کیجیے۔ ہو سکتا ہے پہلا پہلو مصیبتوں والا انسان اللہ کا شکر کرتے ہوئے، اطاعت پروردگار کو انجام دیتے ہوئے بہترین طریقے سے گزار دے، لیکن دوسرا پہلو بڑا خطرناک، جہاں انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ غور کیجیے گا دوسرے پہلو پر۔ پہلا پہلو جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشات کا ہے وہ مصیبتیں الہیہ ہے، تکلیفات، لیکن دوسرا پہلو جو میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں بڑا خطرناک ہے، وہ راحت میں امتحان پروردگار کا انجام پانا۔ ذرا سمجھیے گا، یہ سب تکلیفوں میں امتحانات ہوتے ہیں، راحتوں میں بھی اللہ دے کر بھی امتحان لینا چاہتا ہے، اور اللہ لے کر بھی امتحان لینا چاہتا ہے۔ جب لے کر امتحان لیتا ہے تو انسان باخبر ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دے کر امتحان لیتا ہے خداوند تعالیٰ تو اس وقت انسان بھول جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ چاروں طرف سے آسائشیں ہی ہیں، چاروں طرف سے آرام ہی آرام ہے۔ اس وقت خداوند تعالیٰ کو انسان بھول بیٹھتا ہے۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہاں کامیاب ہونا، یہاں سرخرو ہونا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں کامیابی انسان کو حاصل کرے۔ آئیے، جو میں نے بیان کیا، اگر قرآن سے اس الفاظ کی تصدیق نہ کرواؤں تو شاید آپ کے لیے یہ بات محکم نہ ہو۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35، قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، امتحانات 2، مصیبتوں میں بھی راحتوں میں بھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نَبْلُوَکُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں مصیبت اور راحت سے آزماتے ہیں۔ کہ صاف بیان کر دیا خداوند، ہم تمہیں نَبْلُوَکُمْ بِالشَّرِّ آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے، مصیبت کے ذریعے سے، نَبْلُوَکُمْ وَالْخَیرِ، میں نے عطف کو یہاں پر دونوں جگہ لے کر آیا ہے۔
नबलुवकुम बिश्शर वल खैर, हम तुम्हें आजमाते हैं शर के जरिए से, मुसीबतों के जरिए से, बिल खैर और राहत के जरिए। दोनों जगह आजमाइश है। एक अगर इंसान माल और दौलत से सरफराज उस वक्त और ठहर जाए, कहीं गलती तो नहीं, अब वहां पर गलती कैसे? दोनों जगह देखना है कि मैं इताअत इलाही अंजाम तो दे रहा हूँ, माल अल्लाह की राह में सर्फ कर रहा हूँ, उनसे दे रहा हूँ या नहीं। पहला शुक्रिया अल्लाह ताला तुमने अता किया, देख मैंने वाजिब अदा किया। अल्लाह ताला इस मेरे माल में मेरे ज़बील अरहाम को तुमने हक रखा है, जहाँ तक मुमकिन होता है मैंने ज़बील अरहाम की बराबर मदद की है। दूसरा शुक्र अंजाम। तीसरा शुक्र उस वक्त अंजाम दे कि जब भी कोई खुशी माल और दौलत के एतबार, हुस्न जमाल के एतबार से, इल्म में, लेकिन सिर्फ ये ना समझिएगा कि दौलत आ जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं। इल्म आना ये भी एक बहुत बड़ी बात, हुस्न जमाल का आना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी अल्लाह की दौलत है। सेहत का आना ये भी अल्लाह की दौलत है। अगर ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, इनके आने के बाद आप इंतज़ार मत कीजिए कि अब मैं मस्जिद जाऊँगा, बावजूद होऊंगा, सजदाए परवरदिगार करूंगा, उस वक्त शुक्र परवरदिगार करूंगा। अगर बाजार में आपके हाथों बेहतरीन मुनाफा आया है तो आने के बाद अगर पहली जानिब किसी जानिब अगर आप मुतवज्जे होना चाहते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में मुतवज्जे हो जाइए कि अल्लाह ताला तू रिज़्क़ का ज़ामिन है, हलाल तरीके से रिज़्क़ तूने मुझे तक पहुँचाया है, मैं शुक्र करता हूँ तेरी बारगाह। ये पहला शुक्रिया। ये इंसान फौरन बाजार में मुतवज्जे हुआ है। अगर ये बाजार में मुतवज्जे हो जाता है तो समझ लीजिए जिस तरह से ये मुसल्लह इबादत पर इबादत अंजाम दे रहा है, कि बाजार में खड़े होकर भी इबादत इलाही अंजाम दे रहा है। आजमाइशात तो होती है, मगर अब यहाँ से हमें बाखबर होना है। मुसीबतें बलाएँ खुदावंद ताला ने, अल्लाह ताला को आप इसका जिम्मेदार न ठहराएं। दूसरी आयत सूरह शूरा आयत नंबर 30, मुसीबतें आती हैं, ऐ बंदे खुदा याद रख ये मुसीबतें तेरी बुलाई भी होती। एक लफ्ज़ बोलते हैं ना, कर्मों की वजह से, ये आसान लफ्ज़ ताकि आम फहम बात हो जाए। तो खुदावंद ताला ने क्या इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीरिन। खुदावंद ताला फरमाता है जो मुसीबतें तुम पर पड़ती हैं वो तुम्हारे अपने ही हाथों की करतूत, वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत है। अब अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है, बता तो दिया है मुसीबतें आ रही हैं वो भी तुम्हारे हाथों की करतूत है, लेकिन ऐ बंदे खुदा घबराना नहीं। वयअफू अन कसीरिन, ऐसी बहुत सी मुखालिफतों की हम ऐ बंदे खुदा जो तू मासियत करता है, वयअफू अन कसीरिन, वो अल्लाह बहुत कुछ माफ़ कर देता है। अगर माफ़ ना करे तो इस दुनिया में रहना जीना बड़ा मुश्किल हो जाए इंसान का। नेमत परवरदिगार के सरफराज है, उठते बैठते हमेशा नेमत परवरदिगार के सरफराज है। आइए ये आयतें की तीन, एक तो हदीसें सवाब के खातिर आपकी खिदमत में बयान करते, और ऐसा नहीं है अगर चीज़ें आती है तो उसकी मुश्किलात, उसके दफिए का हल खुदा ने बयान न करना, बयान करना, वो भी इंशाअल्लाह ताला अगर मौका रहा वक्त रहा तो वो भी आपकी खिदमत में दो चार दुआएं आपकी खिदमत में, क्या पढ़ा जाए मुसीबतें दूर हो जाए, कोई बयान नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तवंगरी और खुशहाली पर न इतराव, दोनों चीज़ें बयान हो गई। मौला ने बड़े भारत की बड़ी तसल्ली की। मौला अली का क्या कहना, कुरान के बाद नहजुल बलागा ऐसी फसी बलीग किताब है कि जिसका लोहा आज दुनिया ने तस्लीम कर लिया। मौला फरमाते हैं तवंगरी और खुशहाली पर न इतराव। एक दूसरी चीज़ मौला फरमाते हैं फख्र व आजमाइशात से न घबराओ। बकरा है मत घबराएगी, आजमाइशें परवरदिगार है, बीमारियां हैं, तकलीफ है, मत घबराइए। मौला फरमा रहे हैं
اب ہمیں تسلی ہو گئی ہے نہیں؟ میرے مولا نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وقت اور آزمائش پر مت گھبراؤ، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اور مومنین کو مولا کا قول اور مومنین کو آزمائش کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے۔ اب ہمیں خداوند تعالیٰ کے حق نہیں لگتا آزمائش کے ذریعے پرکھتا ہے وہ۔ آئیے دوسری حدیث، وہی مولا ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کے جو ان کے نزدیک تر ہوتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ ان سے جیسے لوگوں کی یعنی مومنین کی آزمائش ہوتی ہے۔ سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہے، ائمہ کی ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ آزمائشات کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر مومنین کی آزمائش۔ چھٹے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل حق ابتدائی سے سختیوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اہل حق ابتدا سے بہت سی سختی، صرف تجارتی نہیں، آپ نے دیکھا ہو ایک شخص اہل حق ایک دکان لگا لے، لینا مت، یہ کر کے دیتے ہیں وہ کر کے دیتے ہیں۔ اہل حق شروع سے سختیوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا، چھٹے امام نے، صادق امام نے فرمایا ہے، لیکن سختیوں کی اتنا ڈھارس بھرا جملہ مولا نے ارشاد فرمایا، اور کیجیے گا ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اہل حق سختیوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن لمٹ بتایا مولا نے، کتنی اہل حق کی لمٹ ہے سختیوں کی، لیکن سختیوں کی مدت کم ہوتی ہے اور عافیت کا عرصہ دراز ہوتا ہے۔ سختیوں کی مدت کم ہوتی ہے، عافیت کا عرصہ دراز ہوتا ہے، عافیت انسان کی۔ اب ہمیں عافیت یعنی کیا اسے سمجھنا۔ دوسرے مقام پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ مومن 5 مصیبتوں میں مبتلا ہے، ہمیں بہترین عمل انجام دینا ہے، مصیبتوں سے ہمیں پار لگنا ہے، مصیبتوں پہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، مصیبتوں پہ ہمیں شکر پروردگار انجام دینا ہے، مصیبتوں میں مبتلا رہ کر اطاعت پروردگار انجام دیتے رہنا ہے، معصیت پروردگار ہرگز نہیں کرنا۔ آئیے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں مومن 5 سختیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ پہلی سختی، اس سے حسد کیا جاتا ہے، مت گھبرائیے، مومن سے حسد کیا جاتا ہے، مومن سے جلا جائے گا۔ پہلی سختی کہ اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ دوسری سختی، منافق اس سے بغض رکھتا ہے۔ اگر کوئی مومن سے بغض رکھے، حالانکہ مومن کو منافق کہنا حدیث میں منع کیا ہے، مگر رسول خدا نے ارشاد کیا اگر کوئی مومن سے بغض رکھے، عداوت رکھے، تو سمجھ لی کہ وہ مومن ہے، اور آگے والا آپ سمجھتے اب کیا ہے، تو منافق اس سے بغض رکھتا ہے۔ اور تیسری سختی جس میں مومن مبتلا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کافر اس سے لڑتا رہتا ہے، انکار کرنے والا اس سے لڑتا رہتا ہے۔ چوتھی سختی، شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے استاد محترم بڑی اچھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو انسانی شیطان اور جناتی شیطان سے محفوظ کرے۔ یہ دعا بڑی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ واقع انسانی شیطان جناتی شیطان۔ کبھی کبھی عموماً جناب موسیٰ کے پاس شیطان آیا کرتا، عورتوں کو اپنی رسی بیان کرتا تھا، کبھی کہتے کہ مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے، شیطان انسان سے ڈرتا ہے۔ تو جناتی شیطان سے زیادہ خطرناک کبھی کبھی انسانی شیطان دکھائی دیتا ہے۔ کیا فرمایا ہے کہ شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کرتا کیا ہے شیطان؟ حق کو باطل اور باطل کو حق بتلاتا ہے، یہ شیطان کی علامت ہے، میں بتلا رہا ہوں۔ سچ کو جھوٹ بتلاتا ہے، نہیں تم سمجھے نہیں، اصل میں حقیقت ایک چیز یاد رکھیے، بات جس کی ہے اس سے دریافت کر لیجئے۔ غیبت کا مسئلہ ہے، غیبت آپ کر رہے ہیں، وہ توجہ ہوئے آج کیا میں نے گناہ کیا، اب اس غیبت کرنے والے نے جو غیبت کی ہے اپنے گناہ کا ازالہ کیسے کرے؟ اب آیا مسجد میں
2 रकात नमाज भी पढ़ रहा है, तौबा भी कर रहा है, 2 रकात नमाज तौबा भी पढ़ लिया, नमाज हाजत भी पढ़ लिया, और जिसकी ग़ीबत की थी उसके तरफ से जो है वो 2 रकात नमाज भी पढ़ रहा है, उसके लिए दुआ खैर भी कर रहा है, उसके गुनाहों की मग़फ़िरत की खुदा से तलब भी कर रहा है। हदीस में रसूल खुदा फरमाते नहीं, ये माफ़ नहीं होगा। कैसे माफ़ होगा? जिसकी आपने ग़ीबत की है उसके पास जाकर आप बयान करें और बयान करके ये कहें कि मैंने तुम्हारी ग़ीबत की थी, क्या आप मुझे माफ़ करते हो? अगर वो माफ़ कर देता है भी गुनाह माफ़। कितना मुश्किल है, कितना आसान है ग़ीबत करना, लेकिन इज़ाले गुनाह कितना मुश्किल है। तो ग़ीबत से बचना चाहिए। इसी तरह से शैतान क्या करता है? हक़ को बातिल, बातिल को हक़ बतलाता है। दूसरी सिफत शैतान की, असल ज़रर को, असल नुकसान उसको बतलाता है तुम्हारे लिए नफ़ा है, और असल नफ़े को ज़रर बताते हैं तुम्हारे लिए नुकसान। तो शैतान की दूसरी सिफत। आइए तीसरी सिफत, दोस्त को शैतान दुश्मन बताता है। अरे तुमको नहीं मालूम, तुम्हारा तो वो बोलता ऐसे है, अंदर अंदर तुम्हारा मुखालिफ। ये शैतान की तीसरी सिफत। और पांचवी बात कि मोमिन पांचवी सख्ती में मुब्तला होता है, वो ये है कि नफ्स उससे झगड़ता रहता है, नफ्स उससे लड़ता रहता है। ये पांचवी। देखिए नफ्स की लड़ाई 2 तरीके से। नफ्स अभी टाइम नहीं मेरे पास कि मैं नफ्स को बयान करूँ, इंशाअल्लाह ताला किसी और मौके पर अगली वीडियो में नफ्स को बयान करूँ। नफ्स कभी कभी उसे अच्छी जानिब तरगीब देता है, वो नफ्स अलग है, और नफ्स कभी उसको बुराई की जानिब तरगीब देता है। तो इंसान को अपने नफ्स को समझना होगा, और नफ्स को समझने के बाद इंसान खुद ये समझे कि क्या अंजाम देना है, क्या अंजाम देना है, किसी और मौके पर। आइए आगे बढ़ते हैं। बात आज़माइशात की। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खुदावंद आलम, और सुनिए, किससे अल्लाह राज़ी होता है और किस बंदे से अल्लाह नाराज़ रहता है, ये समझना है। बड़ा आसान, बहुत आसान रसूल खुदा ने कर दिया है। आप समझ लीजिए, आपसे मुझसे अल्लाह राज़ी है या नहीं, या मुझसे और आपसे अल्लाह नाराज़ है या नहीं, ये गौर करना समझना है। आइए उसूल रसूल खुदा ने बयान फरमा दिया, हदीस में बयान फरमाते हैं खुदावंद आलम ऐसे खबीस और सरकश व नाफरमान बंदे पर सख्त नाराज़ रहता है कि जिसकी जान और माल में कोई आजमाइश या आफत ना आए। और से अपराध के नजर में आज तक तो मैंने नुकसान देखा ही नहीं। हाँ, अगर किसी की तिजारत में नुकसान ना हो तो समझ लेना कि अल्लाह ताला ने उसे सख्त आजमाइश में मुब्तला किया है, अल्लाह उसे नाराज़ है। मोमिन को ठोकर लगती है, नुकसान होता है। अगर नुकसान हो रहा है तो समझ लेना कि अल्लाह ताला उसे खुश होकर मालूम दौलत दिलाया। बहुत सा अपराध है। एक वाक़या उमर आगा साहब की ज़बानी हमने सुना था। रसूल खुदा की एक शख्स दावत करता है, रसूल खुदा उस दावत में पहुँचता है, अकेले है रसूल खुदा, आंगन में बिठा देता है। आंगन की एक छोटी सी फसील होती है, दीवार होती है, दीवार पर एक मुर्गी होती है, दीवार के दरमियान एक लकड़ी की मोटी सी कील लगी हुई, ये कोने में, वहाँ पर मुर्गी बैठी हुई होती है। ये शख्स रसूल खुदा को उठाकर अंदर चला जाता है, जाके खाना वगैरह लेकर आके दस्तरखान लगाए। थोड़ी देर हो जाए, रसूल खुदा गौर से देखते मुर्गी बैठी हुई है, वहाँ से अंडा देती है। वो अंडा फजील से लुढ़कता है, मुंडेर से, और लुढ़कने के बाद नीचे नहीं गिरता है, उस खूंटी पर आकर रुक जाता है और घुटता भी नहीं। 4 फीट नीचे आया मुंडेर से और खूंटी पर रुका, उठा भी नहीं। रसूल खुदा बड़े गौर से वो अंडे को देख रहे हैं। अंदर से साहिब खाना बाहर आते हैं, देखते हैं कि रसूल खुदा मुर्गी भी देख रहे हैं, अंडा भी देख रहे हैं। बड़े ताज्जुब से वो साहिब खाना पूछते, या रसूल अल्लाह क्या देख रहे हैं? बोले मुझे बड़ा ताज्जुब ये है कि मुर्गी उस दीवार पर अंडा दी, अंडा वहाँ से लुढ़का और खूंटी पर आकर रुका, मगर अंडे का नुकसान नहीं हुआ, उगा नहीं अंडा। तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र कि बंदा क्या रसूल अल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मुझे तो याद ही नहीं है कि आज तक मेरा कोई नुकसान हुआ है। जैसे ये जुमला सुनना था, वो रसूल गिरामी अकरम जिस पर पूरा इस्लाम आया है, जो कुरान नातिक है, जो कुरान के आलिम हैं,
کہ جو رحمت للعالمین ہے، پورے عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ابھی تو دسترخوان کرنا ہے، ابھی تو تناول کرنا ہے. پہلے رسول خدا نے کہا میں تیرے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا. یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے، کھانا بھی نہیں کھائیں گے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں ایسے گھر میں کھانا ہرگز نہیں کھا سکتا ہوں کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو، اور ایسی آزمائش کہ جس میں عتاب الہی جاری ہے. یا رسول اللہ وہ عتاب الہی کیسے؟ بولے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عتاب میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نقصان میں مبتلا ہی نہیں کر رہا ہے سوائے راحت. اور بندہ خدا کو اللہ تعالیٰ دو جانب، میں نے پہلے بتایا تھا، مصیبت سے آزمائش اور راحتوں سے آزمائش. تجھے مصیبت آ ہی نہیں رہی ہے، صرف راحت ہی راحت. گرامی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ خدا تعالیٰ آزمائش ہم جانتے ہیں کہ تیری جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ تو آزمائش میں ہمیں کامیابی عنایت. آئیے وعدے کے مطابق 5 منٹ چند حل امام کے زبانی، رسول کے زبانی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آزمائشات آئے تو کرنا کیا. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کو کہا نا اجتماعی طور پر مصیبتوں کو دور کرنے والی، مگر بڑا افسوس ہم سب اس میں مبتلا ہوتے ہیں. ماشاء اللہ سے عمر 40 ہوا ہو سکتی ہے، سب مسجد میں حیدری مسجد میں برابر نماز پڑھتے ہیں، مگر کبھی آپ کو تھوڑا سا فرق محسوس کیا؟ جب مغرب کی نماز ختم ہو، عشاء کی دعا کی جب بھی ختم ہو، تو ختم ہونے کے بعد صلوات کی مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد امام کی ظہور کی دعا پڑھی جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا آپ کو فرق محسوس ہوا ہے؟ شاید آپ متوجہ نہیں. میں جب چھوٹا تھا یہاں آتا تھا، بزرگ یہاں پر ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوا کرتے تھے. صلوات جب پڑھی جاتی شاید وہ خاموش نہیں رہتی، پبلک اس وقت 15-20 ہوتی تھی. آج پبلک میں الحمدللہ اضافہ ہے، تقریباً 30-40 تو لوگ مغرب میں ہوا کرتے ہیں، لیکن جو صدا 15-20 کی بلند ہوا کرتی تھی صلوات میں، آج 30-40 کی آواز اتنی نہیں ہوا. نعرہ سلام ختم ہو گئی. اب ہم کیا سمجھتے، ہماری ذمہ داری تصویر پڑھنی تھی، ہمیں جلدی سے 4 رکعت نماز مختار پڑھنا ہے، وقت ابھی کم ہے، لمیٹیڈ پڑھ لیں گے نا، تو 4 لوگ کے صلوات پڑھ لیں گے. اب ہم پہنچے حشر کے میدان میں، میزان لگا ہوا ہے، ہمارا رسول خدا بھی، حضرت علی بھی، ائمہ بھی، جناب فاطمہ زہرا ہے. اور وہاں پر ایک اعلان فرشتے نے جو صلوات نماز کے بعد تیز پڑھا کرتا تھا وہ آگے آ گیا. ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ حیدری مسجد میں کتنے آدمی آگے آئے؟ تو یاد رکھیے، آگے آنے کا موقع کہیں وہاں گوا نہ بیٹھے، یہاں سے پریکٹس جاری کریں. جو بزرگ کیا کرتے تھے وہ بہترین عمل تھا، اسے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. آئیے پہلی چیز کیا مولا نے ارشاد فرمایا ہے؟ مصیبتیں آئیں کیا کرنا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں ہر سختی کے بعد، بہت چھوٹی سی چیز جو آپ کو یاد ہے، کتاب نہیں کھولیں، کبھی بھی سختی آئے، مولا نے فرمایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مصیبت دور ہو جائے. مولا علی کا تو چھوٹی سی بات، چھوٹی اور بڑی آپ مت توجیے. ہمیں حق نہیں ہے کسی چیز کو چھوٹا جاننا، کسی چیز کو بڑا جاننا. یہ بڑے افراد بتلاتے ہیں کہ کون سی چیز بڑی ہے اور کون سی چیز. مولا نے فرما دیا ہے کہ اگر مصیبت آ جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت آج سے دفع ہو جائے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے چلے. آئیے 8ویں امام ارشاد کا فرماتے ہیں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا خواب دیکھا؟ ہمارے 8ویں امام اپنے والد کو دیکھا. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
وحی الہی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، جیسے قرآن کی میں نے آیتیں نازل ہوئی اور بیان کیا ہے، یہ بھی آیت ہے، وحی الہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے بیٹا جب سختیوں میں تم گر جاؤ، تاکہ امام نے 8ویں امام سے فرمایا تو کیا کہو؟ یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ ہم 8ویں امام کی انشاءاللہ تعالیٰ جب سختیاں آئے اس کا ورد کیجیے، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ اور دوسری حدیثوں میں آیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں مصیبتیں چند دفعہ ہو جائیں، اسپیڈلی کام آج کل کا زمانہ بڑا فارورڈ ہے، فاسٹ، تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیزی سے مصیبتیں دفعہ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ پڑھیے آپ، استغفر اللہ واتوب الیہ، دونوں ربی کی ہٹا کے پڑھ سکتے ہیں، ربی لگا کر۔ آئیے چوتھی چیز، بہت بہترین چیز، ذرا سا آپ کو کتاب کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی مشکلات حل ہوتی بھی نظر آئیں گی، وہ ہے دعائے سماعت۔ مفاد الجنان میں بھی اور بھی کتابوں، موبائل ماشاءاللہ سے آج کل کے تو موبائل سب کے ہاتھوں میں، آپ ٹائپ کیجیے دعائے سماعت فوراً آ جائے گی۔ دعائے سماعت پڑھیے، دعائے سماعت کے لیے آیا ہے، کیا فرمایا ہے امام نے کہ دعائے سماعت آپ پڑھیے بھی اور دعائے سماعت کو لکھ کر بازو پر باندھیے، انشاءاللہ تعالیٰ مصیبتیں برابر آتی ہیں تو مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ پڑھنا کب ہے؟ کہتے ہیں عصر کے وقت، جمعہ کے دن، آج جمعہ ہے، عصر کے وقت آپ دعائے سماعت کرو، اس سے پہلا وقت۔ دوسرا وقت امام نے بیان فرمایا، اتوار کا دن جب گزر جائے اسے کہتے ہیں شب شنبہ، یہ شب شنبہ پر آپ دعائے سماعت پڑھیے رات میں، اتوار کے دن جب گزر جائے بستر پر پہنچ جائے دعائے سماعت پڑھیے۔ اور رزق کو، بہترین رزق کے نزول کی جو ضامن ہے سورہ، وہ سورہ واقعہ، سورہ واقعہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ روز آپ بستر پر چلے جائیے اور روزانہ سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہترین رزق سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز کرے۔ تو دعائے سماعت کس لیے پڑھی جائے؟ امام نے بیان فرمایا کہ دعائے سماعت دو چیزوں کے لیے انسان کو پڑھانا چاہیے، پہلی طلب حاجت کے لیے، اور دوسری اگر کوئی دشمن ہو آپ یا کسی حاکم کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں، آپ بہترین ایک مدعا جانا چاہتے ہیں، حاجت ہے آپ کی، کسی گورنمنٹ آپ کام سے جانا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ وہ کام نہیں ہو رہا، کوئی کیس ہے آپ کا، وہ جج کے پاس جانا چاہتے ہیں اور وہ کیس حق چیز کے لیے بیان، باطل کے لیے نہیں، نہ حق کے لیے نہیں۔ اگر آپ کا حق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے آپ کا حق مل جائے تو آپ دعائے سماعت کی تلاوت کر لیجئے، اور دعائے سماعت کی تلاوت کرنے کے بعد اس مقام پر جائیے، انشاءاللہ تعالی وہ حق آپ تک پہنچتا ہوگا، دیر یا سویر نظر آئے۔ دعائے سماعت جو ہے وہ یہ ہے کہ شروع سے آپ پڑھیے اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم، یہ دعا پڑھیے، یہ دعا۔ اس کے بعد آخر میں قضا ہے، دعا کے آخر میں یہ قضا اور قضا کی جگہ پر آپ کو لاسٹ دعا اردو میں جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس میں آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ مشکل ہے، محمد و آل محمد کا وسیلہ دی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عز ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا